الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، اس سے پچھلے درس میں ہم نے تعطیل کے اوپر بات کر رہے تھے۔ پہلے تحریف کے اوپر بات کی تھی، تعویل کے اوپر، پھر اس کے بعد ہم نے تعطیل پہ بات کی تھی کہ تعطیل کا معنی کیا ہے، انکار کرنا ہے۔ اور پھر تعطیل کی ہم نے 3 قسمیں بتائی تھی۔ تعطیل کی 3 قسمیں بتائی تھی۔ ایک قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی عبادت کا انکار کرنا۔ تو یہ تعطیل کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ میں آگے چل کر الگ ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر الگ الگ گفتگو کروں گا۔ تو تعطیل جو ہوتی ہے وہ ہر محرف معطل ہوتا ہے۔ جو تعطیل دلیل میں ہوتی ہے، تعطیل جو ہے وہ مدلول میں ہوتی ہے، اور تحریف دلیل میں ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ فرق کیا ہے تحریف میں اور تعطیل میں؟ فرق کیا ہے؟ تحریف جب بندہ کرتا ہے تو وہ دلیل کو چینج کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں بلکہ یہ معنی ہے، اللہ کے چہرے سے یہ مراد ہے، اللہ کے ہاتھ سے یہ مراد ہے، اللہ کے نزول سے یہ مراد ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ الفاظ کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ ان کے معنی کو تبدیل کرتا ہے، اور پھر جا کر اس اصل چہرے کا انکار کرتا ہے۔ ایک غلط معنی لا کر پھر کیا کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا نزول نہیں ہے۔ وہ اسماء و صفات کا انکار دلیل کی چینجنگ کے بعد کرتا ہے، لیکن معطل وہ دلیل کو نہیں چھیڑتا، اس طرف نہیں جاتا، وہ سیدھا سیدھا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہر معرف معطل ہے۔ ہر معرف جو تحریف کرنے والا وہ انکار کرتا ہے، اور ہر معطل محرف نہیں ہے، یعنی ہر انکار کرنے والا تحریف نہیں کرتا، وہ سیدھا سیدھا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ بات ہم یہاں روکتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور جو یہ تفصیل جو آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار اور اس کے کیا دلائل ہیں، ان کا رد کیا ہے، یہ میں تفصیلی طور پہ اس سے آگے بات کروں گا۔ اور اسی طرح اسماء و صفات تو آگے آ ہی رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت سے انکار کیوں کرتے ہیں، کیا دلائل ہیں، اس پر بھی میں تفصیلی الگ الگ ایک ایک بنوں گا انشاءاللہ۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مانیں گے تو اس میں ہم تحریف نہیں کریں گے اور تعطیل نہیں کریں گے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ ہم انکار نہیں کریں گے اور تحریف بھی نہیں کریں گے۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ تفویض، فوض یفوض تفویضاً، جیسے کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ توکیل، کہ میں اپنا یہ معاملہ، جیسے کہتے ہیں افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تفویض کا معنی کیا ہے کہ یہ معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ اس کا یہ معنی ہے یا اس کا یہ معنی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد جو ہے وہ معنی ہے جو اہل السنہ والجماع کرتے ہیں، وہ معنی ہے جو اہل السنہ والجماع کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتا۔ اور نہ ہی وہ اس کے اندر تحریف کرتا ہے کہ ید سے مراد کیا ہے جی، قوت ہے، نعمت ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے اس کا کیا مراد ہے مجھے نہیں پتہ، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ ہی کو بہتر پڑتا ہے، جو ہے مجھے چکر میں نہیں پڑتا۔ نہ میں کہتا ہوں اہل السنہ والجماع کا قول، اور نہ میں کہتا ہوں کہ اہل بدع کا قول کہ ہاتھ سے مراد جی قوت ہے، ہاتھ سے مراد جو ہے طاقت ہے، نعمت ہے، یہ نہیں کہتا۔ تو یہ معنی ہے تفویض کا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہے، کیا معنی ہے جی مجھے نہیں پتہ، کیا معنی اللہ کو پتہ ہے، وہ اس کو معنی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اصطلاحاً اس کی تعریف یہ ہے کہ تفویض ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ من الاسماء الحسنى والصفات العلیٰ فی کتابہ اور رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیثہ۔
کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو اللہ نے اپنے لیے نام ثابت کیے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان صفات میں سے کسی ایک صفت کا کیا کرنا کہ اس کے معنی کو اللہ کے حوالے کرنا، یہ نہ کہنا کہ اس کا معنی یہ مراد جو اہل السنہ کہہ رہے ہیں، جو صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا ہے، یہ معنی نہیں مراد، اس کا کیا معنی مراد ہے مجھے نہیں معلوم، نہ میں ان لوگوں کی بات میں نہ ان کی بات کرتا ہوں نہ ان کی بات کرتا ہوں۔ تو یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، یعنی صحیح حدیثوں میں جو اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں اور صفات آئے ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام یا صفات کا کیا کرنا کہ اللہ کے حوالے کر دینا، کہ نہ میں اہل سنہ والی کی بات کرتا ہوں، اہل سنہ والجماع کی بات کرتا ہوں کہ ہاتھ اللہ کا حقیقی ہاتھ ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل بدعہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے، قوت ہے اور نعمت ہے۔ تو ما حکم التفویض، اس تفویض کا کیا معنی ہے؟ لوگ سوچتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں کئی اقوال ہیں تفویض کے۔ ایک حکم تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ اسماء جو ہیں، حکم تو بعد میں لگاتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے اس کی کیا ہے؟ تفویض کی 3 قسمیں ہیں، اس میں 3 گروہ ہیں، 3 لوگ ہیں، 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء و صفات ہیں ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، لا معنی لہا اصلاً، اس کا کوئی معنی ہے، بس یہ الفاظ ہیں، قرآن میں جو پڑھیں گے ثواب ہو جائے گا، تو بس یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کا کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جہمیہ کا قول ہے، تو یہ قول بالکل غلط ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کا کوئی معنی سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اور بس الفاظ ہیں، یہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دوسرا قول ہے، وہ کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں اور یہ ان کی صفات بھی ہیں، لیکن ان کا جو معنی ہے لیکن اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، اس کا علم کوئی نہیں جانتا۔ یہ مفوضہ ہیں حقیقی طور پر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم الفاظ کو ثابت کریں گے، صفات کو بھی، لیکن ان کے اسماء کے معنی کیا ہے، ان اسماء کے معنی کیا ہے، ان صفات کا معنی کیا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں رسول کو بھی نہیں پتہ، کچھ کہتے ہیں اللہ رسول کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ۔ تو پہلا قول کیا تھا کہ معنی ہی نہیں ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں معنی تو ہے لیکن یہ معنی جو ہے کوئی جانتا نہیں اللہ رسول کے علاوہ، اللہ رسول کے علاوہ کوئی معنی جانتا ہی نہیں، کوئی نبی لا ملک مقرب ولا نبی مرسل کوئی بھی نہیں جانتا کہ رحیم کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، ید کا کیا معنی ہے، وجہ کا کیا معنی ہے۔ یہ ہیں مفوضہ حقیقی طور پر۔ تیسرا قول ہے کہ اسماء و صفات کے معنی ہیں اور وہ معنی کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، رحیم کا کیا معنی؟ یرحم۔ الرحمن علی العرش استوا، استوا کا کیا معنی ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ علو بلند ہوا۔ ید کا معنی ہے کہ اللہ کے ایک حقیقی ہاتھ ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے، ید سے مراد چہرہ نہیں ہے، ید کا معنی ید ہی ہے جیسے اللہ کو زیب دیتا ہے۔ یہ قول جو ہے اہل سنہ والجماع کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا اور ان کے معنی بھی ثابت کرنا، ان کے معنی بھی ثابت کرنا، ان کے معنوں کی کیفیت کو بھی کیا کرنا کہ کہنا کہ کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، اس کیفیت کا علم کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رحم کرتا ہے، کیسے رحم کرتا ہے اس کی ایک کیفیت ہے، لیکن وہ کیفیت جو ہے وہ کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، وہ مجہول ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، وہ ایک کیفیت تو ہے لیکن اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اہل سنہ والجماع کیا کہتے ہیں؟ اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں اور اس کی صفات ہیں اور ان کا معنی بھی ہے اور اس کی کیفیت بھی ہے، لیکن کیفیت کے علم کو وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہمیں نہیں بتایا۔ اس لیے اللہ کیسے دیکھتا ہے، کیسے نزول کرتا ہے، کیسے مستوی ہے، اس کا علو کیسے ہے، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اہل السنہ والجماع۔ تو یہ 3 قول ہوئے۔ پہلا قول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں یہ صرف الفاظ ہیں، ان کا معنی ہی نہیں ہے۔ دوسرا قول کیا ہے کہ معنی ہے لیکن اس کا علم کسی کو نہیں ہے، معنی ہے اور اس کا علم کسی کو نہیں ہے، جیسے اشاعرہ، ماتریدیہ، مفوضہ یہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا قول اہل السنہ والجماع کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات ہیں، ان کا معنی ہے، ان کا معنی ہے، اور معنی جو ہے ان کا معنی بھی ہے
اور وہ معنی اس کا ہمیں علم بھی ہے، اس کا معنی بھی ہے اور معنی کا علم بھی ہم کو ہمارے پاس موجود ہے۔ رحیم کا کیا معنی؟ رحم کرنا۔ رزاق کا کیا معنی؟ کہ اللہ یرزق، رزق دیتا ہے۔ غفور کا کیا معنی؟ کہ گناہ بخشتا ہے۔ ہمیں ان کا معنی کا علم، یعنی ان کے معنی کا علم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت بھی ہے لیکن اس کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں، اس کیفیت کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تفویض کرتے ہیں۔ تو یہ 3 قول ہیں۔ تو پہلا قول اور دوسرا قول بالکل باطل ہے۔ کیوں کہ یہ قول باطل اس لیے ہیں کہ یہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، قرآن کے و سنت کے خلاف ہیں۔ آگے اس کے دلائل آئیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یا رزاق رزق دے، تو جب کوئی رزاق کا معنی ہی نہیں تو پھر رزق دینے کا کیا معنی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں یا غفور یا غفار ہمیں بخش دے، اگر اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا رحیم ہم پر رحم کر دے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاب ہمیں دے دے، وہاب کا معنی ہمیں آتا ہے۔ تو قرآن و سنت میں جو دلائل ہیں تو ان کے یہ پہلا اور دوسرا قول اس کے قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے اور اجماع سلف صالحین کے خلاف ہے اور لغت عربی کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں جو آیا ہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، نہیں، اس کا معنی ہے، اس کا ہمیں علم بھی ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پہلا اور دوسرا قول باطل ہے۔ اس کا حکم جو ہے کیا ہے؟ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اجماع سلف کے خلاف ہے، لغت عربی کے خلاف ہے۔ اور باقی جو اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ ہم جب یہ کہتے ہیں، امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ استوا، اللہ عرش پر استوا مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ استوا ہو معلوم استوا ہو معلوم والایمان بہی واجب، یعنی استوا معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے اور اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ قرآن و سنت میں آیا ہے۔ والکیف مجہول، اور کیفیت اس کی مجہول ہے، یہ نہیں کہ کیفیت ہے ہی نہیں، کیفیت کیا کہا؟ والکیف مجہول، کیفیت کے ہے لیکن اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ والایمان بہی واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ کیفیت مجہول ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے علم نہیں ہے تو اسماء و صفات کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اجماع سلف کے خلاف ہے، لغت عربی کے خلاف ہے۔ اور پھر گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تقسیب القرآن ہے اور تجیل الرسول ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں پتہ تھا، وہ ایک ایسی کلام کرتے تھے جن کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ تھا تو وہ معنی ہمیں بتائے کیوں نہیں؟ کیا چھپا کر گئے؟ وہ اس اسلام کو، دین کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب تفویض کریں گے، ہم نہیں کہتے جی اہل سنہ والی بات، نہ یہ والی بات۔ تو مفوض حقیقت میں وہ معطل ہی ہے، چونکہ اہل سنہ والا معنی ثابت نہیں کرتا۔ اہل سنہ کا معنی کہ جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا، جس کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری، توحید اتاری کہ ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں، جو رسول نے بتایا، جو لغت عربی میں موجود ہے، جو معنی کہ اللہ سنتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ سمیع کا کیا معنی، سننا نہیں سننا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ بصیر کا کیا معنی، مجھے نہیں پتہ رحم کرنے کا کیا معنی، مجھے نہیں پتہ اللہ کا چہرہ ہے کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کے مانگو، پھر جنت الفردوس کے علاوہ کچھ اور نہ مانگو، صرف جنت مانگو، اعوذ بوجہ اللہ۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے لیکن یہ کہتا ہے نہیں ہے، تو یا پھر اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا تو چھپا کے چلے گئے۔ تو اس سے بڑا جرم اور گناہ اور کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ تفویض بھی یہ اہل البدع کا کام ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تکییف، اس کے بعد تکییف کہ ہم نے جو تفویض نہیں کرنی اسماء و صفات کی، جہاں ہم نے تفویض نہیں کرنی، اسی طرح ہم نے کیا کرنی ہے؟ تکییف بھی نہیں کرنی۔ تکییف کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیف یکیف تکییفا، ذکر و کیفیت الشیء، کسی چیز کی کیفیت کا ذکر کرنا۔ جیسے کیف جاء المدرس، استاد کیسے آیا؟ جاء ماشیا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جاء ماشیا، چل کر آیا۔ تو گویا ہم نے اس کی کیفیت بیان کی کہ استاد چل کر آیا ہے۔
تو کسی چیز کی کیفیت کو ذکر کرنا یہ اس کی کیفیت کو ذکر کرنا ہوتا ہے۔ تو تکییف جو کیا ہے کہ اس کی اصطلاحی تعریف کیسے کریں گے؟ تکییف ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ من الاسماء الحسنی و صفات العلی، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یا اسماء و صفات کی کیا کرنا؟ تکییف بیان کرنا۔ جیسے اللہ سنتا ہے ایسے سنتا ہے، اللہ نزول کرتا ہے ایسے نزول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے ایسے دیکھتا ہے، اللہ عرش پر ایسے مستوی ہے۔ ہم کسی بھی چیز کی تکییف کریں، حالانکہ اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتلایا، تو ہم اگر تکییف کریں گے تو یہ الہاد ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ الہاد ہوگا، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ قرآن و سنت سے حرام ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ نے حرام کی ہیں بے حیائی کے کام، پوشیدہ اور ظاہر بھی، اور اسی طرح گناہ اور بغاوت بغیر حق کے، اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اور اسی طرح وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ تکییف نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی، یہ بھی الہاد کی قسم ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر میں کہوں اللہ ایسے عرش پر مستوی ہے، اللہ ایسے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ ایسے عرش پر مستوی ہے، اللہ ایسے نزول کرتا ہے، اللہ کا چہرہ ایسے ہے، تو میرے پاس کیا دلیل ہے قرآن و سنت کی؟ تو بغیر دلیل کے، بغیر علم کے میں اللہ پر بات کروں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف منع کیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تو إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، تو یہ وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ جو بولنا، سننا، دل، سب یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، تو اس لیے ہم بغیر دلیل کے اللہ پر کوئی بات نہ کہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اسے حکم یہ دیا گیا کہ وہ اسلام کی طرف آئے، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ پر یہ افطرا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، یہ بغیر دلیل کے اللہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر کوئی جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا کر آئے، اور اگر اللہ کے رسول پر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ پر باندھے تو اس سے بڑا ظالم ہے۔ تو اس لیے جب ہم اسماء و صفات کو بیان کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ایمان لائیں۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں تحریف نہ کریں، ہم اس میں تعطیل نہ کریں، اور ہم اس کی تفویض نہ کریں، بلکہ اس کے ہم معنی کو ذکر کریں، لیکن کیفیت کو نہ بیان کریں۔ کیفیت ہے لیکن اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کیسے کہیں؟ جیسے اللہ کو زیب دیتا ہے۔ کسی چیز کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا یہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جا کر ہم دیکھ رہے ہیں، یا اس جیسی کوئی چیز ہو، یا کوئی ہمیں مخبر صادق آ کر بتائے کہ اس کمرے میں یہ ہے۔ اب اللہ کو جا کر دیکھیں کہ اللہ ایسا ایسا ہے، کیفیت بیان کرے، یہ تو راستہ بند ہے۔ اور یا پھر اللہ جیسی کوئی چیز ہے وہ بھی نہیں کہ ہم کہیں اللہ ایسا ایسا ہے، یہ بھی راستہ بند ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو آئے کتابیں اتری ہیں اور رسول آئے ہیں، رسولوں نے ہمیں یہ بتایا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا نہیں، قرآن و سنت میں نہیں۔ تو اب ہم اگر اپنی طرف سے اللہ کے اوپر کوئی بات کریں گے تو یہ بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے۔ اس لیے امام مالک نے کیا کہا تھا کہ معنی معلوم والکیف مجہول، معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے۔ معدوم نہیں کہا کہ ہے ہی نہیں، کیفیت ہے لیکن اس کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اس کا صرف علم اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔